جی السلام علیکم، ڈاکٹر فرحان آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہے۔ ابھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ بلڈ پریشر کی نارمل رینجز کیا ہیں۔ اگر وہ ہائر سائڈ پہ چلا جاتا ہے تو پھر آپ نے کھانے میں کون سی چیزیں نہیں کھانی۔ آج ہم تھوڑا سا اس کو مزید ڈسکس کریں گے کہ آپ کے بلڈ پریشر ہائی ہونے کی ریزنز کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو وجوہات اس کے اندر 3-4 بڑی کامن سی وجہ ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تو سب سے پہلے فیملی ہسٹری، کہ اگر آپ کے والدین میں چاچو، ماما، تایا، دادا کسی میں بلڈ پریشر کا ایشو ہے تو وہ جینز آپ کے اندر ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کی فیملیل ہسٹری ہے، فیملی ہسٹری ہے بلڈ پریشر ہائی ہونے کی تو پھر آپ کا بھی ہائی ہو جاتا ہے۔ دوسرے فیکٹرز ہیں انوائرمنٹل فیکٹر جو کہ موڈیفائیبل ہیں۔ اب جو فیملی ہسٹری ہے وہ موڈیفائیبل تو نہیں ہے نا، وہ تو اس کا تو یہ ہے کہ اس کا علاج ہی کرنا پڑے گا۔ جو موڈیفائیبل رسک فیکٹرز ہیں وہ بلڈ پریشر کے کیا ہیں کہ ایک تو کولیسٹرول کا زیادہ ہونا، اس وجہ سے بی پی بڑھ سکتا ہے۔ دوسرا ہے کہ شوگر، اگر کسی پیشنٹ کو شوگر ہے تو اس کا بھی ایک ہو سکتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جائے۔ تیسری سب سے بڑی وجہ ہے ایٹنگ ہیبٹس، یہی جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کی ہیں کہ کھانے پینے کی وہ بری عادات جو اکثر آج کل ہماری ینگ جنریشن میں پائی جاتی ہیں، باہر کا کھانا کھانا اور زیادہ مقدار میں کھانا کھانا اور زیادہ تر مرغن یا فاسٹ فوڈ کی طرف جانا، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے جو ہمیں بلڈ پریشر کو ہائی کرنے میں یہ ثابت ہوتی ہیں، مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو اب ان کو موڈیفائی آپ نے کیسے کرنا ہے؟ موڈیفائی آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو جو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا، کھانے کی جو ہیبٹس آپ نے چھوڑنی ہے وہ چھوڑ دیں، نمک کا استعمال کم کریں۔ دوسری چیز یہ کہ ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ کو کولیسٹرول کا ایشو ہے تو اپنے معالج سے مشورہ کریں کہ آیا کولیسٹرول اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی دوائی کی آپ کو ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر دوائی کی ضرورت ہے تو لیں کولیسٹرول کی دوائی، اگر ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو ایکسرسائز سے کہتے ہیں کہ اسی سے ٹھیک ہو جائے گا تو ایکسرسائز کریں۔ تو اب یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم نے موڈیفائی کر لی۔ اب ہم نے میڈیسن کی طرف کب جانا ہے، دوائی ہم نے کب استعمال کرنی ہے۔ دوائی ہم نے تب استعمال کرنی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر ہم نے اپنے معالج سے مشورہ کرنا ہے، اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اپنے بلڈ پریشر کا ریکارڈ بنا کے لے کے جائیں، کہ ہر روز مارننگ میں اپنا بلڈ پریشر چیک کریں، تاریخ لکھیں، اس کے ساتھ اپنا بلڈ پریشر لکھیں، اور 3-4 دن کا آپ ان کو ریکارڈ بتائیں کہ بھائی میرا جو بلڈ پریشر ہے 150، 160 یا 145 اس طرح رہ رہا ہے، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جو رسک فیکٹرز ہیں وہ میں ختم کر چکا ہوں، اس کے باوجود میرا بلڈ پریشر جو ہے اتنا رہ رہا ہے، تو پھر وہ آپ کو لویسٹ پوٹینسی کی میڈیسن لگائے گا آپ کا جو بھی ڈاکٹر ہے، اور پھر سے آپ کو کہے گا کہ دوائی کے ساتھ دوبارہ اپنا ریکارڈ بنائیں۔ تو دوائی کے ساتھ ریکارڈ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا جو آپ کو دوائی لگی ہے وہ ٹھیک ہے یا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ بلڈ پریشر کی دوائی خود سے کبھی نہ لیں۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک مریض اگر گھر میں ہے بی پی کا اور وہ کوئی دوائی لے رہا ہے تو اگر دوسرے کا آئی ہوگا تو وہ بھی وہی دوائی کھا لے گا، تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ بی پی کی بہت ساری دوائیوں کی قسمیں ہیں، اور ان قسموں میں بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جو کچھ لوگ لے سکتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں لے سکتے۔ اب جیسے کہ ایک اگر پیشنٹ ہے اس کو بی پی کے ساتھ دل کا بھی مسئلہ ہے تو کچھ بی پی کی دوائیاں وہ لے سکتا ہے، کچھ وہ نہیں لے سکتا۔ کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کو گردوں کا مسئلہ ہے تو وہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ ہر بی پی کی دوائی نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کو شوگر کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ہر دوائی بی پی کی نہیں لے سکتا۔ اس لیے بلڈ پریشر کی دوائی کبھی بھی خود سے نہیں شروع کرنی، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے، اور پھر جو دوائی آپ کا ڈاکٹر آپ کو دے گا، پرسکرائب کرے گا، آپ نے وہی دوائی استعمال کرنی ہے، اپنی مرضی سے دوائی نہیں لینی۔ اور اگر آپ کو ابھی بلڈ پریشر ہوا ہے، یہ مرض لاحق ہوا ہے، تو سب سے پہلے اپنی لائف کو موڈیفائی کریں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اگر بی پی پھر بھی ہائر رہتا ہے تو خود سے دوائی نہیں لینی، اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور دوائی پرسکرائب کرنی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔